اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد. دوستان، عزیزان، جوانان اور نوجوان، تمام حضرات کی بہت زیادہ شکایت ہے کہ قبلہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور گھر میں مستقل رنجش رہتی ہے، لڑائی رہتی ہے، جھگڑا رہتا ہے، ٹینشنیں رہتی ہیں، برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، رزق میں فراوانی نہیں ہے. لہذا کیا کیا جائے؟ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، خداوند عالم اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء، اولیاء، اوصیاء کی جانب سے گھر سے رنجش کو دور کرنے کا اور گھر میں امن و امان کے چند راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے گھر میں سکون پیدا ہوگا اور گھر سے بلائیں دور ہو جائیں گی، برکتیں نازل ہونے لگیں گی، رحمتیں گھر کا گھراؤ کر لیں گی اور تمام مشکلات دور ہوگی. اس کے لیے چند راستے ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمائے ہیں اور میں ان میں سے 5 راستے آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ خود اندازہ کریں کہ آپ کے گھر میں جو لڑائی ہو رہی ہے، کیا آپ کے گھر میں ان 5 راستوں پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ان 5 طریقوں کو آپ کے گھر میں استعمال کیا جاتا ہے یا استعمال نہیں کیا جاتا ہے. اگر ان 5 طریقوں پر عمل ہو رہا ہے تو یقیناً خدا کی جانب سے رحمت ضرور نازل ہوگی، برکت ضرور نازل ہوگی اور مشکلات دور ہو جائیں گی. سب سے پہلا راستہ میرے دوستو، سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. التوکل علی اللہ، اللہ پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے ہماری ماں کے پیٹ کے اندر حفاظت کی ہے، وہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہر طریقے کی رحمت و برکت کے ساتھ ہمارا تعاون کرے گا. تو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. لیکن آج کی حالات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ بھروسہ کس چیز پر ہو رہا ہے؟ ہمیں بھروسہ جو ہے وہ غیر اللہ پر ہو رہا ہے. مثلا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گھر گھر میں تعویذ گنڈوں کی بیماری آ گئی ہے. تعویذ کرا دو یہ ٹھیک ہو جائے گا، تعویذ کرا دو گھر سے منحوسیت دور ہو جائے گی، تعویذ کرا دو گھر سے یہ ہو جائے گا، گھر سے یہ ہو جائے گا. تو ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، تعویذ گنڈوں پہ بھروسہ ہو گیا. ہمارا انسانوں پہ بھروسہ ہو گیا، مالک پہ بھروسہ نہیں رہا، اپنے خالق پہ بھروسہ نہیں رہا. تو سب سے پہلی چیز التوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ. اللہ نے کھل کے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں کہا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اسے دوسرے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی. تو پہلا راستہ اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے آپ کو، اپنے بھروسے کو پکا کیجئے پروردگار کے درمیان اور اپنے درمیان. یہ سب سے بڑی کمی ہوگی. دوسری، عزیزان گرامی، دوسرا فرمایا کہ تلاوت القرآن، اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرو. اسی لیے حدیث میں واضح لفظوں میں آیا ہے، صاف لفظوں میں، نوروا بیوتکم بالقرآن، کہ تم اپنے گھروں کو منور کرو قرآن
اور فرمایا کہ جس دل میں قرآن نہیں، کل بیت الخراب، وہ خراب گھر کی طرح ہوتا ہے۔ تو جب دل قرآن کے بغیر دل خراب ہو سکتا ہے تو یہ گھر کیسے خراب نہیں ہو سکتا، یہ دنیاوی گھر کیسے برباد نہیں ہو سکتا؟ تو لہٰذا اسے آباد کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، نورو، اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی اس میں شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے، اس سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز، اگر چاہتے ہو کہ اپنے گھروں میں رحمت نازل ہو، اگر چاہتے ہو کہ رزق میں زیادتی ہو، تو فرمایا صلۃ الارحام، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مل جل کے بیٹھو، آپس میں محبت، رشتہ، تعلق پیدا کرو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، بکھرو نہیں۔ اور عزیزان گرامی، چوتھا راستہ بہت اہم، چوتھا راستہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سورہ الحمد کی تلاوت کرو۔ سورہ الحمد زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اور شاید یہی وجہ ہے، سوچنے کے لیے آپ کے، شاید یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے اپنی عبادت میں، اپنی نماز میں 5 وقت نماز رکھی، لیکن 5 وقت کی نماز کو الحمد سے خالی نہیں رکھا، 5 وقت کی نماز میں الحمد کو رکھا ہے۔ نہیں، اس سے آگے بڑھ کے سوچنے کے لیے آپ کے عزیزان گرامی، آپ یہ دیکھیں کہ کسی مردے کی اگر فاتحہ پڑھنی ہو تو اس میں الحمد کو رکھا ہے۔ نہیں، اس سے بھی آگے بڑھنے کے لیے اور میں آپ کو توجہ دلا دوں کہ الحمد کی قیمت کیا ہے۔ اگر کسی معصوم کو بھی ہمیں نذر دینی ہو، کسی معصوم کو بھی ہمیں ہدیہ کرنا ہو، تو اس میں بھی کیا رکھا ہے؟ سورہ الحمد کو رکھا ہے۔ تو میرے دوستو، سورہ الحمد بہت زیادہ مفید ہے، یہ بہت ساری بیماریوں کی دوا ہے۔ تو میرے دوستو، سورہ الحمد کی تلاوت اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ، راستے میں چلتے ہوئے الحمد کی تلاوت زیادہ سے زیادہ انسان کے گھر سے بلاؤں کو دور کرتی ہے، رزق میں فراوانی کرتی ہے۔ اور آخری چیز، 5ویں چیز کہ جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، آج ہم اس کا اہتمام نہیں کر سکے، وہ ہے کیا؟ 5ویں چیز بہت اہم ہے میرے دوستو، چھوٹی چھوٹی چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس لیے کہ اللہ کا شکر جو بھی ادا کرتا ہے شاکر نہیں ہوتا، جو بار بار شکایتیں، نعمتیں مل رہی ہیں لیکن شکایت، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ شکر ادا کرو، اس لیے کہ قرآن نے کھل کے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو ہم نعمتوں میں زیادتی کرتے چلے جائیں گے، ہم تمہارے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 چابیاں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے رحمتیں زیادہ ہو جائیں گی، برکتیں زیادہ ہو جائیں گی، رزق زیادہ ہو جائے گا، اور سکون ہی سکون پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہذا ہم ان 5 چیزوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ پروردگار ہمارے راستوں کو کھولتا چلا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔